دوستو، آپ اپنے بچے کے نفسیات سائیکولوجی کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں معصوم ننھی پری یعنی آپ کی معصوم بچی ماں کے کاموں کی طرف کو لپکتی نظر آتی ہے۔ جو کام بچی کی ممی کر رہی ہوتی ہے، بچی ان کاموں کا باریکی سے مشاہدہ کرتی ہے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ممی کے کاموں میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ اسی طرح آپ کا فرزند بیٹا باپ کے کرتے ہوئے کاموں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اپنے پاپا کے کاموں میں معصومیت کے ساتھ حصہ داری نبھاتا ہے۔ اپنے کھیل کھلاڑی میں باپ کے ہی جیسے عمل کو دہراتا نظر آتا ہے۔ یہ عمل ان دونوں بچوں کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، بلکہ بچوں کا یہ فعل بچے کے اندر میل اور فیمیل کی قدرتی فطرت ہے۔ اس سے بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو کرنے دیجئے نا ان کو کام۔ اگر آپ اپنے لاڈ پیار میں بچوں کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سست، کاہل اور نکما بنا رہے ہیں۔ بچوں کی یہ عادت ساری زندگی مسائل پیدا کرے گی۔ بچوں کی خانگی کاموں میں دلچسپی بچوں کے علم ہنر کا پریکٹیکل ہے، جو بچوں کو اسکول میں بھی سیکھنے کو نہیں ملے گا۔ دوسرا بے اصولی لاڈ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، بھلے ہی چاہے آپ گھر سے خوشحال ہیں، تو آپ اپنے بچے کی آنے والی زندگی کے لیے ہزاروں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کا بچہ کسی کی بیوی، کسی کا شوہر بن کر ساری زندگی اپنی خواہشوں کا غلام بن کر اپنی ازدواجی زندگی میں طرح طرح کے مسائل سے جھوجتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو ایک تلخ موڑ پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ دراصل آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر کے بچے کو خوش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری سے بچ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ خواہش پوری ہونے پر ضد کرنا چھوڑ دے گا، رونا دھونا چھوڑ دے گا اور آپ سکون سے ہو جائیں گے۔ بس اسی لیے تو آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں۔ جان لو، بچے کی خواہش پوری کر کے آپ تو سکون سے ہو جائیں گے، لیکن بچے کی زندگی کے لیے آپ کا یہ فعل اچھا نہیں ہے۔ رونے دیجئے نا آپ اپنے بچے کو۔ رونا تو بچے کی فطرت ہے اور بچے کی صحت کا ذریعہ بھی۔ بس آپ اپنے بچے کو جھڑکیے نہیں، بچے پر غصہ نہ ہوئیے، بلکہ آپ شفقت کے ساتھ بچے کے ذہن میں یہ بات فٹ کر دیجئے کہ اس دنیا میں بچہ بھلا کسی بڑے آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر بچے کے ذہن میں یہ بات فٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنے بچے کی زندگی میں ہزاروں آنے والے مسائل اور الجھنوں سے نجات دلا دیں گے۔ یہاں تک کہ آج کے دور کا انسان اپنی خواہشوں کا اتنا غلام ہو گیا ہے کہ خواہش پوری نہ ہونے پر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور خودکشی جیسی بری حرکت تک کو گلے لگا لیتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے ان حالات کا؟ آپ اپنے بچے کے اصولی ماں باپ بنیے اور بچے کی ہر خواہش پوری نہ کیجیے۔ دادی دادا اور نانا نانی کا پیار بھی معصوم بچوں کی ہر خواہش کا ایک خاص زینہ ہوتا ہے۔ اس خاص زینے کو بھی آپ کو بہت حکمت عملی اور علمی صلاحیت سے کنٹرول کرنا ہے۔ تیسرا بے اصول یہ ہے کہ بچے کی غلط باتوں کو، غلط حرکتوں کی حمایت کرنا۔ آپ کا بچہ باہر کوئی غلط حرکت کر کے آتا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ غلطی ہمارے بچے کی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے سامنے اپنے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور پھر بھی اپنے بچے کو سراہ رہے ہیں، تو یہ لاڈ آپ کے بچے کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی بچوں میں کسی خاص بچے کا فیور نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف بچوں میں اصولی بات کرنی ہے۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھنا، بچے کو کوئی پنشمنٹ، سزا نہیں دینی ہے، غصہ نہیں دکھانا ہے، بچے کی ریسپیکٹ کو مجروح نہیں کرنا ہے۔ البتہ بچے کو یہ احساس ضرور کرانا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ یہ عمل آپ کو بہت حکمت عملی سے سلجھانا ہے، اور یہ کام آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ میں اچھے ماں باپ ہونے کی علمی لیاقت موجود ہو۔